میں اور میری دوستی میٹرک کے پیپر کے بعد آج ساتھ تھی۔ ہم لوگوں نے سوچا کیوں نہ ہم لوگ کہیں گھوم آئے۔ ویسے بھی اس کے بعد جب کالج شروع ہو جائے گا تو زندگی پھر سے مصروف ہو جائے گی۔ ہم لوگوں نے سوچا کیوں نہ کسی ایسے علاقے میں جائیں جہاں پر جنگل ہو اور رات کو ہم وہاں کیمپنگ کریں۔ فائنلی میری دوست ماریا نے ایک ایسی جگہ ڈھونڈ نکالی جہاں ہم جا کر رات کو رہ سکتے تھے۔ تو ہم سب نے اپنی اپنی تیاری کی اور چلنے لگے۔ ہم لوگ وہاں 3 دن کے لیے جا رہے تھے۔ ہم نے اپنا ضروری سامان پیک کیا اور چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر پورا دن ہم جنگل میں ادھر ادھر گھومتے رہے اور ہمیں کافی مزہ آیا۔ رات کو ہم نے آگ لگائی اور اس کے پاس ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے اپنے کیمپ لگانے لگے کہ تبھی زینب نے اپنا موبائل آن کیا اور ریڈیو لگایا جہاں پر بریکنگ نیوز چل رہی تھی کہ پاس والے جیل سے ایک بہت خطرناک مجرم بھاگا ہے، اس لیے سب لوگ اپنے گھروں میں رہیں اور گھروں کو اچھی طرح بند۔ تو پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ آس پاس کے کسی ہوٹل میں رات گزاریں گے، اور اس جنگل میں ہوٹل کہاں سے ملنا تھا۔ ہم لوگ کافی دیر گھومنے کے بعد ہمیں ایک گھر نظر آیا جس کی لائٹ آن تھی۔ ہم وہاں گئے اور وہاں کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک بوڑھی عورت باہر آئی اور انہوں نے ہم سے کہا کیا کام ہے۔ تو ہم نے انہیں بتایا کہ اس طرح ہم یہاں آئے تھے اور ہمیں رات کو رہنے کے لیے جگہ چاہیے۔ تو انہوں نے کہا تم لوگ بالکل ٹھیک جگہ آئے ہو، یہ ایک مسافر خانہ ہی ہے، تم لوگ یہاں رات کو رہ سکتے ہو۔ یہ سن کر میری دوستیں بہت خوش ہو گئی اور وہ اندر جانے لگی، پر مجھے اندر جا کر سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے دوستوں سے اس بات کا ذکر بھی کیا اور وہ کہتے کیا اب ہم ایسے حالات میں تو رات بھی باہر نہیں گزار سکتے، اب جو ملا ہے اسی میں صبر کرو۔ پھر انہوں بوڑھی آنٹی نے ہمیں ایک کمرہ دکھایا اور کہا یہاں تم لوگ آرام کرو جب تک میں کھانا بناتی ہوں۔ ہم لوگ کمرے میں آرام کر رہے تھے اور آنٹی کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں کافی مزیدار خوشبو کمرے تک آنے لگی اور ہماری بھوک اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ آنٹی نے کھانا تیار کر کے ہمیں بلایا، ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور ہم لوگ پھر سے کمرے میں آ گئی۔ میری دوستیں تو سو گئی تھی اور مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، مجھے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ تو میں نے چھت پر جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے چھت پر ابھی تھوڑی ہی دیر گزاری تھی کہ مجھے نیچے سے ایک زوردار آواز آئی۔ میں نیچے آئی اور دیکھا کہ میری کوئی بھی دوست کمرے میں موجود نہیں ہے۔ پھر مجھے ایک اور آواز نیچے بیسمنٹ سے آئی۔ نیچے گئی اور میں نے بیسمنٹ کا دروازہ کھولا اور جو میں نے دیکھا میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے دیکھا بوڑھی عورت اور ان کے ساتھ کچھ اور آنٹیاں نیچے بیسمنٹ میں کچھ کر رہی ہیں، ان کے آس پاس خون ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے زوردار چیخ ماری اور وہاں سے فوراً بھاگی۔ میں نے اپنی کار سٹارٹ کی اور فوراً اپنے گھر کی طرف گئی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو جا کر سب بتایا اور سب میرے ساتھ وہیں اس جنگل میں پہنچے، اور جب ہم دوبارہ اس گھر میں پہنچے تو وہ گھر بالکل خالی تھا، ایسے کہ جیسے وہاں کوئی رہتا ہی نہیں، اور میری دوستوں کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ اس واقعے کو اب 4 مہینے گزر چکے ہیں اور آج بھی میری دوستوں کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے، اور نہ ہی اس بوڑھی عورت